بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی پارلیمان کو ایک مرتبہ پھر شرمندگی کا سامنا ہے، اور یہ شرمندگی پارلیمان کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ میرے خیال میں ہماری جو پارلیمان ہے، خصوصاً پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی پارلیمان کو اس وقت ایک شرمندگی کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جب یہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، خصوصاً جب کوئی طالع آزما اور مہمجو جو فوجی جرنیل ہے وہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے اور آئین معطل کر دیا جاتا ہے، عوام کے جو جمہوری اور بنیادی حقوق ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، سینیٹ آف پاکستان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور یہی پارلیمان جو ان سب چیزوں کی محافظ ہے اور ان کی سلامتی کا، ان کی کنٹینیوشن کے، ان کے جاری رہنے کی اس کے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، بلکہ اس جو طالع آزما جرنیل ہے یا جو بھی غیر جمہوری قوت ہے وہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت جو ہے کسی بھی ملک کی، اور خصوصاً جو ہماری پارلیمان ہے، وہ اس کے لیے ایک شرمندگی کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن آج میں جس شرمندگی کی بات کر رہا ہوں وہ کسی طالع آزما کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اراکین پارلیمان کی وجہ سے ہے، اور یہ شرمندگی کی صورتحال سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے ہے، جب اس نے نیب ترامیم جو پارلیمان نے پاس کی تھی اپنے مشترکہ اجلاس میں، ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑا واقعہ ہے۔ ان ترامیم کے لیے حکومت نے کئی پاپڑ بیلے، قوم کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، پارلیمان کے اجلاس منعقد ہوتے رہے، لیکن جب وہ صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس کو دوبارہ پارلیمان میں بھیجا گیا اور مشترکہ اجلاس میں اس کو پاس کیا گیا۔ لیکن جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا، جب اس پہ بات ہو رہی تھی، اس وقت سے ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک صحیح حاصل ہے، اور جو بھی حکومت وقت کر رہی ہے، پی ٹی ایم کی حکومت جو کچھ کر رہی تھی، اس سے یہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، بلکہ صرف نیب ترمیم نہیں، گزشتہ 15 ماہ جو تھے نگران حکومت میں، اس میں جو بھی قانون سازی ہوئی اس سے پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا کوئی لین دین نہیں تھا، بلکہ وہ تمام کی تمام جو ہمارا حکمران مافیا ہے، میں اس کو مافیا ہی کہوں گا، کیونکہ یہ سب ایک کلاس کے لوگ ہیں، ان کے جو باہمی مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور وہ ان مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، خواہ کوئی آپ ان کی پارٹیوں کی شکلیں تبدیل کر لیں، ان کے جو چہرے ہیں وہ تبدیل کر لیں، لیکن جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے مفادات ہیں، وہ ایک جیسے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو غیر جانبدار لوگ تھے اور جو عالمی سطح کے جو ادارے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے اور تبصرے بھی کر رہے تھے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، خصوصاً جو کرپشن لا ہیں، ان میں یہ پائیدار نہیں ہو سکتی، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسل جسٹس ہے، جسے آفاقی انصاف کہا جاتا ہے، اس کے اصولوں کے بالکل یہ خلاف ہے، اور اس کا تمام تر مقصد اپنی ذات کا تحفظ تھا۔ جو بھی حکمرانوں کے خلاف کیسز تھے ان کا خاتمہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی بات کہ یا تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، سپریم کورٹ اسے سیٹ اسائڈ کر دے گی، یا پھر جو اگلی پارلیمان آئے گی وہ ان کا خاتمہ کر دے گی دوبارہ، کیونکہ اس سے تو ایک کرپشن کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا پاکستان میں ہر کسی کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن تھی یا جو بدعنوانی تھی، اس کو نیب کی گرفت سے ہی باہر کر دیا گیا، یعنی آپ کو ایک قسم کا یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ 49 کروڑ 99 لاکھ اور 99,000 اور 9900 اور 99 روپیز کی آپ کرپشن کر سکتی ہیں، صرف 1 روپیہ کم ہو 50 کروڑ سے تو آپ نیب کی گرفت میں نہیں آتے۔ اور اس کی وجہ اس وقت حکمرانوں نے یہ بیان کی کہ جو باقی ہماری ادارے ہیں وہ کرپشن کے لیے وہ موجود ہیں اور وہ اس کا ازالہ کریں گے۔ وہ کون سے ادارے ہیں؟ وہ وفاق میں FIA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی، اور صوبوں میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے محکمے ہیں۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ FIA اور جو صوبے کے ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے، ان کی بے بسی کی وجہ سے نیب کو تشکیل دیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں FIA کے یا جو اینٹی کرپشن کے صوبے میں تھے، وہ یہ بات نہیں کہ ان میں اہلیت نہیں تھی یا صلاحیت نہیں تھی، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو
مافیا ہے، جو کرپٹ مافیا ہے پاکستان کا، وہ اس قدر طاقتور ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ان کے سامنے پہلے بھی بے بس تھے، آج بھی بے بس ہیں اور کل بھی بے بس رہیں گے۔ تو اس لیے ایک نیا ادارہ بنایا گیا تھا نیب، اور یہ عالمی بھی جو اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں ان کا بھی تقاضا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ جو نیب تھا اس کو جو اس کا مقصد تھا اس کے لیے نہیں بنایا گیا، اور بعد یہاں اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے قوم کا زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن اب جو حکومت نے لاز پاس کیے وہ تو ایک قسم کی سند دینے کے مترادف ہے کہ آپ کرپشن کریں اور یہ سند لینے کے نیب آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، جو پاکستان میں جو تشکیلات زر ہیں وہ بہت کم ہو گئے، اور لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس ملک میں کرپٹ لوگوں پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، اور جس کسی کو اپنی جو محنت سے کمائی ہوئی ان کی دولت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ پاکستان سے باہر ہی اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس نے ایک طرف تو یہ ظاہر کر دیا کہ ابھی پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں اور جو یونیورسل جسٹس کے جو اصول ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے ابھی ایک جائے پناہ موجود ہے۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس پہ تنقید ہو رہی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک جج صاحب بھی اپنے فیصلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اسی بینچ کے حیثیت سے کہ جو قانون سازی ہے ہمیں اس کے تابع رہنا چاہیے۔ بلا شبہ آپ قانون سازی کے تابع رہیں، لیکن اب یہ تو دیکھیں کہ قانون سازی ہو کیسے رہی ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ کیا وہ آپ کو کہ کرپشن کی اور اختیارات کے لامحدود استعمال کی اور بدعنوانی کی کھلی چھوٹ دیتی ہیں، یا آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور ہماری جو پارلیمان ہے اس کی بے توقیری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور ہر 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد مارشال لگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ ان کی جو ہانسٹی ہے، جو ان کی دیانتداری ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ کوسچن مارک ہیں، اور وہ انتہائی اوپر سے لے کے آپ نچلے درجے تک آپ عوامی جو نمائندگی ہے اس کو دیکھ لیں، اس کا یہی حال ہے، اور ہر جگہ کرپشن کا دور دورہ ہے جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ پن کے قریب آ چکا ہے۔ لیکن اب جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کی، اور جو آئندہ اس پر عمل درآمد ہوگا، دوبارہ کیسز بحال ہوں گے، یقینی بات ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ میں تو اس خیال کا حامی ہوں کہ جو موجودہ حکومت تھی اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نیب کو زیادہ مضبوط کر دی، اس کو جو اس کا بنیادی مقصد ہے اس کے قیام کا اس سے ہم آہنگ کر دی، اور بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جو اس کے لیے کرپشن کا خاتمہ ہے اس کے لیے وہ کام کر دی۔ اس سے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوتا، ملک و قوم کو بھی فائدہ ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے برعکس کام کیے، اور آج یہ جو محنت تھی جو انہوں نے کی وہ ان کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ غلط طریقے سے کی گئی تھی اور غلط اصولوں کے لیے کی گئی ہے، غلط کاموں کے لیے کی گئی ہے۔ تو جو اس پر قومی خزانے سے جو کچھ خرچ ہوا وہ بھی ایک الگ سے اسراف ہے اور وہ ضائع ہو گیا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس قانون سازی میں حصہ لیا بغیر سوچے سمجھے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا، اسے یہ نقصان کیوں پہنچایا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان سے اللہ تعالیٰ کرپشن اور بدعنوانی اور ظلم اور جبر کا خاتمہ کرے، اور ہمیں ایک اچھا معاشرہ نصیب ہو۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہمارا جو کشکول ہے وہ اسی وقت ٹوٹے گا جس وقت ہمارے ہاں انصاف ہوگا، اور ہمارے یہاں کرپشن اور بدعنوانی کا اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا خاتمہ ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں رعایت ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔